رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل صحیح حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد صیام رمضان صیام الشہر اللہ المحرم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اس میں محرم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم میں روزوں کی اضافی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ تھا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھا کرتے تھے۔ تو عملی فضیلت جو ہے، عملی فضیلت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل سے جو فضیلت بتائی ہے وہ شعبان کی ہے، لیکن جو قول سے جس کو ترجیح دی ہے، جس مہینے کے روزوں کو زیادہ ترجیح دی ہے، وہ محرم کے روزے۔ تو علماء نے، علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس میں تدویق یہ دی ہے کہ محرم کی فضیلت بالکل آخر میں، یعنی جب اسلام کا آخری زمانہ تھا اس وقت وارد ہوئی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں رہے، لیکن 2 روزے رکھنا سنت ہو گیا۔ تو علامہ نووی فرماتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید زندہ رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے محرم میں رکھتے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ ایک اشارہ ملتا ہے۔ تو اس لیے محرم کے روزوں کی الگ سے فضیلت ہے، اور عاشورہ کے روزے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے روزوں کا کفارہ بھی ہے، اور اس کی جو فضیلت ہے علماء سے آپ سنتے ہیں۔ لیکن یہ جو ابتدائی 10 دن ہے محرم کے، ان کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ پورے محرم کے مہینے میں جب چاہے روزے رکھ لیں، شروع کے 10 دن رکھ لیں، درمیان کے 10 دن رکھ لیں، آخر کے 10 دن رکھ لیں۔ البتہ علماء پورا مہینہ روزہ رکھنے کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، رمضان کے علاوہ کبھی بھی آپ پورا مہینہ روزہ نہیں رکھتے تھے، ناغہ کرتے تھے۔ تو افضل یہ ہے کہ محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، مگر کوئی دن متعین نہیں ہے، جب آپ کو آسانی ہو آپ رکھیں۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور محمد اسماعیل صاحب راولپنڈی سے پوچھ رہے ہیں، اگر کسی کے فرض روزے رہتے ہوں اور وہ عاشورہ کے روزے میں قضا کی نیت بھی کر لے تو وہ قضا روزہ اس کا ادا ہو جائے؟ عاشورہ کے روزے میں اگر وہ قضا کی نیت کرے گا تو قضا تو ادا ہو جائے گا، مگر عاشورہ کے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی ایک مستقل فضیلت ہے۔ تو وہ فضیلت جب ہی حاصل ہوگی جب آپ عاشورہ کے روزے کی کو مستقل نیت سے آپ رکھیں اس کی۔ اگر وہ قضا کی نیت کر لیں گے تو قضا تو ادا ہو جائے گا، لیکن عاشورہ کی الگ سے فضیلت حاصل نہیں ہوگی آپ کو۔ جی بہت بہت شکریہ۔